میرے پیاروں ایک جوان کا قصہ سناؤ اگر آپ کی اجازت ہو تو. اجازت ہے؟ ایک جوان کا قصہ سناؤ جن کا نام ہے شیخ موسیٰ. کیا نام ہے؟ 22 سال کے جوان. پوائنٹ پر آؤں گا تب میں بتاؤں گا شیخ موسیٰ کون ہے. ابھی صرف اتنا سنو. کتنی عمر ہے؟ 22 سال مطلب بالکل پرفیکٹ جوان ہے. اور وہ ہماری طرح جوانی نہیں. ہم تو جوانی میں بھی بڈھے کیونکہ ہمارے دھندے صحیح نہیں تو اس لیے ہم دیکھا ہوگا اپنے جوان کو دیکھا ہوگا بہت کیرما بہت دکھے بھائی 22 سال میں کیوں دکھتا کائے کو انرجی برباد کرتا ہے کائے کو ایسے کام کرنے کے بھائی. اچھا وہ جو میں جن کا نام لے شیخ موسیٰ 22 سال کے ماشاءاللہ ہٹے کٹے جوان اور وہ اللہ کے ولی اور اللہ کا ڈر خوف خداوندی. بس وہ 22 سال کے نام یاد رکھنا. شیخ میں بار بار پوچھوں گا نام کیا ہے شیخ موسیٰ. عمر کتنی؟ وہ کہیں سفر میں جا رہے. اس زمانے کا سفر ہماری طرح گاڑیوں میں نہیں ہوتا تھا. چلے جا رہے ایک جنگل سے دوسرے جنگل اور پانی بھی پی رہے. کہیں تالاب پہ پانی پی رہے کہیں نہر پہ پانی پی رہے اور نمازیں بھی پڑھ رہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے. لیکن یہ 22 سال کے جو جوان نام کیا ان کو بھوک بہت لگی اور کھانا کہیں نہیں مل رہا. بڑے پریشان ہیں. 24 گھنٹے گزر گئے 26 گھنٹے گزر گئے 28 گھنٹے گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا. جوان آدمی ہو اور 28 گھنٹے تک کھانا نہ ملے اتنے بے چین اور بے قرار. پانی مل رہا ہے پانی پی رہے ہیں مگر پانی پی پی کے کتنا پیئیں گے. 28 گھنٹے سے پانی پیے جا رہے ہیں بہت پریشان. اچانک سامنے ایک نہر دیکھا. بولو کیا دیکھا؟ اور نہر میں دیکھا ایک سیب آ رہا ہے. سیب سمجھتے ہو؟ ایپل سفرجن. یہ 22 سال کے جوان تھے اللہ کے ولی تھے لیکن کہا اللہ نے میرے واسطے بھیجا. اللہ نے میرے واسطے بھیجا. سیدھے گئے اور نہر میں یوں ہاتھ ڈالا اور سیب لیا اور پورا سیب. ارے 28 گھنٹے کے بھوکے تھے پٹاپٹ سیب کھا گئے. اچھا سیب کھا گئے. اس کے بعد میں خیال آیا کہ اللہ کھا تو گیا کس کا تھا یہ اس کا مالک کون. میں نے پرمیشن نہیں لی. اور آج بھی سائنس کہتا ہے کہ اگر آدمی کا پیٹ بھرا ہو اور اگر وہ کوئی چیز کھائے تو 4-5 گھنٹے کے بعد وہ چیز خون میں بدل جاتی ہے. کس میں بدل جاتی ہے؟ خون میں. اب ان کا تو پیٹ خالی تھا اور انہوں نے سفرجن کھا لیا اور ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا. فوراً کہنے لگے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا. اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں نے سیب کھا لیا. میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے. اللہ میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے. اور پھر روتے روتے کہنے لگے اللہ تیری قسم آج تک میرے بدن میں جو خون بہتا تھا وہ حلال کا تھا. 4 گھنٹے گزر جائیں گے پھر میرے بدن میں جو خون بہے گا وہ حرام کا خون بہے گا. اور جب بدن میں حرام کا خون بہے گا اللہ تو نماز بھی نہیں قبول کرے گا تو روزے بھی نہیں قبول کرے گا تو زکات بھی نہیں قبول کرے گا تو صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ مجھے اس کا راستہ بتا دے. اگر راستہ کہاں سے ملے ہو منہ میں انگلی ڈالے کہ وومٹ کرو. لیکن جو چیز چلی گئی وہ ابھی بھوکے پیٹ گئی ہے تو وہ آنے والی. بہت حیران. کیا مانو یہ نہر میں سے آیا نا نہر میں ڈبکی لگاؤ. وہ نہر میں حالانکہ ان کو تیرنا نہیں آتا تھا بیچارے کبھی اندر جاوے کبھی باہر آوے کبھی اندر جاوے کبھی ہاتھ مار کے باہر آوے. کسی طرح نہر کو پار کیا تو سامنے سیب کا باغ نظر آیا. بولو کیا نظر آیا؟ ایپل کا باغ. سمجھ گئے یہ وہیں سے آیا ہوا ہے. بس وہ سیدھے باغ کے اندر گئے اور چلانے لگے ارے اس باغ کا مالک کون ہے. ارے باغ کا مالک کون ہے. ارے اللہ جلدی بتا دے باغ کا مالک کون ہے تاکہ میں سیب کے کھانے کو معاف کرا دوں. اس لیے کہ اللہ اگر معاف نہیں ہوا 4 گھنٹے کے بعد میرے بدن میں حرام خون آئے گا اور اللہ اس کے بعد میں عصر کی نماز پڑھوں گا تو میری نماز بھی قبول نہیں کرے گا. دیکھا تو ایک بوڑھے میاں کہیں کونے میں بیٹھے تھے. گئے السلام علیکم. وعلیکم السلام. باغ آپ کا ہے؟ کہا میرا ہے. کہا کہ یہ پورا باغ آپ کا ہے؟ کہا یہ سیب کے درخت؟ کہا وہ بھی میرے. کہا اس میں سے سیب کبھی کبھی گر کے لڑکتا نہر میں چلا جاتا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے چلا جاتا ہے. کہا اللہ نے مجھے آپ تک پہنچایا ہے میں نے وہ سیب کھایا. اللہ کے واسطے میرے کو معاف کر دو نا. ایک بار کہہ دو کہ تیرا کھانا حلال تھا کیونکہ بس اب 2 گھنٹے ہو گئے 2 گھنٹے باقی 2 گھنٹے ہو گئے 2 گھنٹے باقی. 2 گھنٹے کے بعد میرے بدن میں آج تک جو میں 22 سال میری عمر ہوئی ہے میرے بدن میں جو بھی خون بہا ہے حلال کھایا ہو. بھوکا پڑ جاتا مگر حلال کھاتا ہوں. غلطی سے سیب کھا لیا بہت بھوک لگی تھی. حرام کا خون بنے گا میری نماز قبول نہیں ہوگی. آپ مجھے اور پھر کیا کام لو. کہا آپ کو اس کے بدلے میں جو مجھ سے کام لینا ہے کام لے لو. آپ مجھے نوکر بنا دو آپ مجھے سرونٹ بنا دو آپ مجھے غلام بنا دو. آپ مجھے کہو کہ آپ کے یہاں کا بیت الخلا صاف کرنا ہے ٹوائلٹ باتھ روم صاف کرنا ہے وہ بھی میں کروں گا. لیکن کہہ دو کہ جو سیب میں نے کھایا وہ کیسا تھا؟
حلال، اور میں نے اس کو معاف کر. وہ بوڑھے نے یوں سر اٹھایا، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اور جوہری جوہر کو پہچان جاتا ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، ان آنکھوں سے دیکھا ہوگا. یوں دیکھا اور کہا کہ معاف کروں گا، ایک شرط ہے. کہا شرط کیا؟ کہا تم نے تو کہا کہ کوئی بھی شرط. ہاں کہا آپ کوئی بھی شرط رکھیں نا، میں منظور ہے، آپ صرف معاف کرو. کہا میری شرط ہے، میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا پڑے گا. اب انجان لڑکی سے شادی کرنے کا آج کا جوگوڑ والا کرے؟ اس کو بولے کہ بہار میں کھے، تو یہاں سے ہاں بول، بولے گا جوگوڑ والا؟ کہا نا پہلے معلوم تو پڑے کہ گوری ہے کہ کالی ہے، لمبی ہے کہ بٹکی ہے، دبلی ہے کہ موٹی ہے. بولو نا، کوئی بھی نہیں کرے. تو یہ بھی چوکے. شیخ موسیٰ کیا نام تھا، 22 سال کے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت جوان تھے. کہنے لگے او اللہ کے ولی، میں آپ کی لڑکی سے شادی کروں، انجان لڑکی سے شادی کروں؟ تو بوڑھے نے کہا مت کرو، سیب معاف نہیں کروں گا اور حرام خون بنے گا بھی. کہا منظور ہے، کر لوں گا شادی. جیسے منظور کیا کہا، بھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. کہا کیوں؟ کہا لڑکی اندھی ہے، میری لڑکی کا نام فاطمہ ہے، وہ اندھی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا وہ بہری ہے، پھر کہا گونگی ہے، پھر کہا ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے. تو شیخ موسیٰ نے کہا بس کہ اور کچھ باقی ہے؟ سارے عیب تو گنوا دیے. انجان لڑکی سے شادی کرنے کو میں تیار ہوا، آپ پہلے کہہ دیتے نا. ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ وہ اندھی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے، وہ گونگی بھی ہے، وہ لولی بھی ہے، وہ لنگڑی بھی ہے. تو بوڑھے میاں نے کہا بالکل ڈیزیبل ہے، کرنا ہے شادی؟ پھر سوچنے لگے، پر نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، جاؤ، سیب معاف نہیں کروں گا. انہوں نے کہا وہ بھی منظور ہے. بولو سبحان اللہ. کیسا آدمی نہ لڑکی دیکھے، فوراً انہوں نے، وہ بوڑھے میاں نے وکیل بلائے، خود وکیل بن گئے، 2-4 گواہ بلائے اور لڑکی سے اجازت لے لی، نکاح ہو گئے. کہا آپ چلو میرے ساتھ میں. اب رات کو لے گئے، باغ کے بعد لے گئے تو وہاں ان کے بہت سارے مکان نظر آئے. اس میں سے ایک مکان میں کہا جاؤ تمہاری بیوی اندر بیٹھی ہے، جاؤ چلے جاؤ. اب یہ اندر جاتے جاتے بھی آنکھوں میں، آج تک ایسی سہاگرات والا کوئی دلہا نہیں گیا ہوگا، کیونکہ سہاگرات میں جا رہے ہیں اور روتے روتے جا رہے. لیکن انہوں نے سوچا کہ چلو جانا تو ہے، اب تو جو ہے برداشت کرنا ہے، لیکن انٹر ہوئے تو سلام تو کرنے کا نا. میرے کو یہ بتاؤ، گھر میں جاوے تو سلام کرنے کا کہ نہیں؟ ہم لوگ کرتے. ہمارے جوانوں کو دیکھو، گھر میں انٹر ہوتا ہے نا، دھاڑ سے دروازہ کھولے گا، اور اندر جانے کے بعد امی ابا کب آیا؟ بس ابھی آیا. تو سلام نہیں کیا. سلام کی کیا ضرورت ہے، میں ہی تو گھر میں آتا ہوں، اور کون آتا ہے؟ حالانکہ قرآن میں لکھا ہے سلام کر. آپ کو معلوم ہے سلام کر کے گھر میں جاؤ، ہمارے نبی کہتے ہیں اس گھر میں رحمت آتی ہے، مغفرت آتی ہے، اور 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. گھر میں جاؤ تو سلام کرو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی کے گھر جاؤ یا اپنے گھر جاؤ، بولو کیا کرنا. بلکہ حدیث اور قرآن میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر تمہارے گھر میں تم اکیلے رہتے ہو، تالا تم ہی کھولتے ہو، تو اندر کوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ماما ہوئے، باقی کوئی نہیں، یعنی جنات ہوئے، باقی کوئی نہیں. آپ خود ہی تالا کھول رہے. حدیث میں لکھا ہے تو بھی سلام. کون بولو؟ جوان شیخ. اندر گئے، السلام علیکم. دھیرے سے کیا، کیونکہ معلوم تھا بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے. دھیرے سے سلام کیا، السلام علیکم. تو انہوں نے پردے میں سے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھئی چونکے. پھر اور تھوڑا قریب گئے، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ایسا لگا کوئی جنت سے حور آ کے بیٹھ گئی ہے، اتنی خوبصورت. کہتے میں تو اس کے سامنے اتنا خوبصورت نہیں تھا، اتنی خوبصورت. لیکن کہتے نا میں غلط گھر میں آ گیا، یا وہ بوڑھے میاں نے مجھے غلط گھر میں بھیج دیا. فوراً باہر نکلے اور زور زور سے چلانے لگے. وہ بوڑھے میاں کا نام لے کے چلانے لگے، وہ کہاں ہے؟ ارے اب تو وہ میرے سسر بن گئے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ دوڑتے دوڑتے، کیا ہوا؟ میرے پاس دوسرا گناہ مت کراؤ. ایک گناہ ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا، میں نے سیب کھا لیا، اس کی سزا بھگت رہا ہوں. اب دوسرا گناہ کرا. کہا کیا گناہ ہوا؟ کہا تم نے کہا تھا کہ میری ہونے والی بیوی وہ اندھی ہوگی، وہ بہری ہوگی، وہ گونگی ہوگی، وہ لولی ہوگی، لنگڑی ہوگی. آپ نے مجھے غلط کمرے میں بھیج دیا، یا میں غلط کمرے میں چلا گیا ہوں. وہ تو ایسا لگتا جیسے کوئی جنت کی حور آ کے بیٹھی ہوئی ہو.
बूढ़े मियाँ ने कहा वही मेरी बेटी और वही तेरी बीवी है, बोलो सुभान अल्लाह। तो कहा आपने कहा अंधी है, अभी भी कहता हूं, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र 20 साल है, 20 साल में इसने कभी आंखों से कोई गलत चीज को देखा नहीं, इसलिए वो अंधी है। 20 साल में कभी इसने कोई गलत बात को सुना नहीं, इसलिए वो बहरी है। 20 साल के अंदर कभी इसने गलत बोला नहीं, इसलिए वो गूंगी है। 20 साल से कोई गलत चीज को उठाया नहीं, इसलिए लूली है। और 20 साल में कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, इसलिए वो लंगड़ी है। जिस्म के एतबार से बिल्कुल सही है, रूह के एतबार से वो अंधी भी है, वो लूली भी है, वो गूंगी भी है, वो बहरी भी है। जा। और फिर वो बूढ़े मियाँ ने जो जवाब दिया ना, कहा अरे तू पाकीज़ा है तो अल्लाह बीवी भी पाकीज़ा ही अता करता है। ये कुरान का दस्तूर है। कितनी मरतबा हम लोग बीवी को बोलते हैं ना शादी वादी करेगा मौलिक बात, और 4-8 साल के बाद बोलेगा फंसा ही गया, 4 बच्चे हो गए तब तक कम बखत नहीं फंसा। और फिर अपने दोस्तों के ना वो टाइम पे समझ में नहीं आया, तो क्या हुआ क्या, तो अपने बीवी का बताएगा वो ये करती है, वो ये करती है, वो ये। हालांकि कुरान क्या कहता है मालूम है? कुरान क्या कहता है? रिश्ते कहाँ तय होते हैं? और अल्लाह कहते तू खबीस होगा तो खबीसा दूंगा, तू तैयब होगा तो तैयबा दूंगा। भाई कुरान ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मर्द तू पाकीज़ा होगा, तेरी होने वाली बीवी भी पाकीज़ा होगी। वो बूढ़े मियाँ ने कहा शेख मूसा जाओ, वो तुम्हारी बीवी है, अल्लाह ने तुम्हें तय्यब बनाया, मेरी बेटी फातिमा को तय्यबा बनाया। मेरे प्यारों ये अंदर गए और फिर उसके बाद में मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ। माशाअल्लाह 1.5 साल गुजरे और एक लड़का पैदा हुआ, और उसी लड़के को हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अब्बा, बोलो कौन शेख? शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। अब आप बताओ अल्लाह की कसम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, मुदर्रिस भी, मुफस्सिर भी, मुजद्दिद भी, वक्त के कुतुब भी, वक्त के अब्दाल भी, वक्त के गौसे आजम भी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आलिम रब्बानी, ये सारा इसलिए बना जब इब्तिदा इतनी अच्छी थी तो इंतहा भी अच्छी होगी। पाक का दामन। मेरे दोस्तों, मैं पीराने पीर को उस बात से बात शुरू करूं, या अल्लाह के वली शेख अब्दुल कादिर, बोलो बोलो बोलो। बहुत से लोग, एक मरतबा मैंने पूछा, किसी को पूछा कि भाई शेख अब्दुल कादिर गौस पाक, इनके अब्बा का नाम क्या, तो मुझे कहा जिलानी। मैंने कहा जिलानी उनका नाम नहीं है, ये तो जिस गांव में रहते थे उस गांव को जिलान कहते हैं, जिसकी वजह से ये हो गए शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मेरे दोस्तों, बहुत से लोग ये भी गलती में रहते हैं कि रबीउल आखिर, ये जो महीना है ना, महीने जिसमें हम हैं, इसमें पैदा हुए ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस महीने में पैदा नहीं हुए, ये रमजान में पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से महीने में पैदा हुए? विशाल, आपके वफात इस महीने में रबीउल आखिर में, बाकी आपका पैदा होना कौन से महीने में है? रमजान के महीने में आपकी विलादत हुई, और आपकी माँ का नाम है हजरत फातिमा। आपकी माँ का नाम क्या है? हजरत फातिमा। वैसे आपकी माँ को फातिमा बहुत कम लोग कहते थे, इनकी माँ को लोग कहते थे उम्मुल खैर। इनकी माँ को क्या कहते थे? उम्मुल खैर। क्यों? इसलिए कि सर से लेकर पांव तक अल्लाह ने उस बंदी को ऐसी जबरदस्त वलिया बनाया कि 24 घंटे कुरान की तिलावत ज़बान पर जारी होती थी, जिसकी वजह से लोग कहते थे कि सर से लेकर पांव तक ये बरकत वाली है, रहमत वाली है, मगफिरत वाली है, अल्लाह की रजामंदी वाली है। इसलिए सबने मिलकर नाम ही दे दिया उम्मुल खैर। उम के माने आते माँ, और खैर के माने आते सारी बरकतें, यानी सारी बरकतों को अल्लाह ने समेटा और पीरा ने पीर की अम्मा को अता कर दिया। सारी बरकतें, सारी रहमतें, सारी मगफिरतें, सारी रजामंदियां अल्लाह ने समेटी और पीरा ने पीर की अम्मा को अता कर दिया। इससे लोगों ने आपको कहना शुरू कर दिया उम्मुल खैर, वरना हकीकत में आपका नाम क्या है? फातिमा। अब सुनो फातिमा क्या फरमाती है, यानी गौस पाक की वालिदा, गौस पाक की माँ फरमाती है
میرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا، سننا سب سبحان اللہ کہنا، وہ ام الخیر حضرت فاطمہ پیران پیر کی ماں فرماتی میرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا جب آسمان پر رمضان کا چاند طلوع ہوا. جب آسمان پر رمضان کا چاند طلوع ہوا یعنی آسمان پر ایک چاند آیا تو زمین پر بھی ایک چاند آیا. اور وہ ماں فاطمہ ام الخیر حضرت غوث پاک کی ماں فرماتی کہ میرے بچے کا معاملہ عجیب تھا، رمضان کا چاند آسمان پر آیا اور میرے بچے نے دنیا میں جنم لیا. اور وہ ماں فرماتی ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا تھا وہاں سے لے کے افطار کے وقت تک میرا بچہ دودھ نہیں پیتا اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پیتا تھا. یعنی ماں کہتی کہ میرا بچہ وہ بچہ اللہ نے ایسا پیارا ایسا راج دلارا عطا کیا جس سے پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رہ لیے. پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھے، سحری سے افطار تک کچھ نہ لے ہوئے اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پیے ماں کا. ماں کہتی ہے بچہ ہے یہ بچہ، یہ امت محمدیہ کا وہ ہونہار اللہ کا راج دلارا ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھ لیتا. اور پیران پیر سننا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ماں بھی ایسی تھی نا میرے پیاروں. ماں کا نام بتایا، کیا نام بتایا؟ فاطمہ. لوگ کیا کہتے تھے ماں کو؟ ام الخیر کہتے تھے. دیکھو ماں اس لیے کہ عجیب معاملہ، پیران پیر دنیا میں آئے اور ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اللہ نے آپ کو یتیم بنا دیا. بولو اللہ نے آپ کو یتیم بنایا. میرے دوستو یتیم بن گئے اور ماں جو ہے ماں بیوہ ہو گئی، ماں بیوہ ہو گئی. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا. ہاں ذرا غور سے سنیں، بہت سننے جیسی بات ہے، عجیب بات ہے میرے پیاروں. یعنی وہ ماں بھی کیسی پیاری ماں تھی جن کا نام فاطمہ ہے، جن کو لوگ ام الخیر کہتے ہیں. وہ ماں اتنی پیاری ماں ہے کہ جب پیران پیر سننا پیران پیر کی عمر ہو گئی 4 سال. ساتھ میں بولو کتنی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنی عمر ہو گئی؟ 4 سال ہو گئی. اب ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا. ارے ماں ہے، ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا. چھوٹا سا گاؤں ہے، گاؤں کا نام جیلان ہے، گاؤں کا نام جیلان ہے جس کی وجہ سے آپ کو جیلانی کہتے ہیں. تو وہ ماں نے ہاتھ پکڑا اور ماں نے کہا کہ چلو بچے میں تمہیں مدرسے میں لے جاؤں. ارے وہ بیچاری ماں بیچاری پردے میں بیوہ عورت ہے، بچے کی انگلی پکڑ کے، اور بچہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اس وقت عمر ہی کتنی ہے؟ 4 سال کی عمر ہے. لے گئی نا. جب مدرسے میں لے گئی تو پردے میں مولانا سے کیا کہا، جو مولانا مدرسے میں پڑھانے والے، کہا مولانا میں ایک بات بتاؤں، یہ میرا بچہ ہے نا یتیم بچہ ہے، میرا بچہ یتیم بچہ ہے اور میں بیوہ ہوں، یعنی ایک بیوہ کا بچہ ہے. اس کے سر پر باپ کا ہاتھ نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی غلطی کرے تو آپ کو ضرورت پڑے تو میرے بچے کو ڈانٹنا، ارے ضرورت پڑے تو میرے بچے کو مارنا، لیکن کبھی مدرسے سے نکال مت دینا. اس لیے کہ میرا ایک ارمان ہے کہ اللہ میرے بچے کے سینے میں قرآن اتار دے. وہ ماں تھی. راج کی ماں اگر بچے کو تھوڑا سا ڈانٹا، گھر میں جا کے رویا تو اس کے 2 پٹے کا ٹھکانا نہیں، وہ لڑنے کے لیے پہنچتی نا مدرسے میں لڑنے. اور لڑنے کے بعد بھی ابھی اثر ختم نہیں ہوا. وہ جو آتا نا شام کو شوہر آیا، اس کو پھر چابی بھری کہ تیرے کو معلوم اپنے بیٹے کو کیسا مارا. اب وہ بھی چلا لڑنے کے لیے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ پیران پیر کی ماں ہے. دیکھو جب ماں ایسی ہوتی ہے نا تو اللہ بچہ بھی ایسا ہونہار، ایسا پیارا، ایسا راج دلارا دیتا. کتنی عمر میں مدرسے میں لے گئی؟ 4 سال کے. اور سننے جیسی بات، 4 سال کی عمر میں مولانا سے کہا یہ میرا بچہ آپ کے حوالے. یہ کبھی غلطی کرے اسے نکال نہ دینا. اس سے کہ ماں کے ارمان ہے، ماں کی تمنا ہے کہ میرے بیٹے کے سینے میں قرآن آ جائے. مولانا نے کہا کوئی بات نہیں. اس وقت مولانا ہوتے تھے اور لمبا چوڑا میدان ہوتا تھا، بہت سارے بچے بیٹھے، ایک کے بعد ایک بچے کو بلایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا. جب شیخ عبد القادر جیلانی کا نمبر آیا، 4 سال کی عمر تھی جب نمبر آیا، تو مولانا نے کہا چلو بیٹے پڑھو بیٹے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو. پیران پیر 4 سال کی عمر ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے گئے. پہلا پارہ پورا ہوا، دوسرا پارہ پورا ہوا، تیسرے پارے کا آدھا ہوا، یعنی پوری سورہ بقرہ بغیر دیکھے سنا دی بائی ہارٹ. زبانی پوری بولو نا، پوری سورہ 2.5 پارہ یاد ہے. یہاں پہ 2.5 پارہ. ہم تو غوث پاک سے محبت کرتے نا. وہ 4 سال کی عمر میں سورہ بقرہ یاد کر لیے. ہماری 50 سال کی عمر ہو گئی، سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی. یاد ہے سورہ بقرہ؟ ارے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی پورا یاد نہیں ہوگا.
صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اب وہ مولانا کے سامنے مولانا نے کہا بیٹے پڑھ. مولانا نے تو کہا بیٹا نیا نیا آیا اس کو بتاؤ اعوذ باللہ باللہ سب پڑھاؤ. پیرانے پینے تو بغیر دیکھے سورہ بقرہ سنا دی. مولانا گھبرا گئے. ارے 2.5 پارا ایک 4 سال کے بچے نے سنا دیا. مولانا گھبرائے. مولانا نے کیا کہا؟ اے بیٹا جا گڑ جا. تیری ماں تجھ کو پڑھا سکتی, میں نہیں پڑھا سکتا. اس لیے کہ میں نے ہزاروں لاکھوں بچے پڑھائے لیکن ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا جو 4 سال کی عمر میں پوری سورہ بقرہ ہے. تو مولانا نے کہا بیٹا یہ تو بتا کہ تجھے یاد کس نے کروایا؟ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے دوستوں اندازہ لگاؤ معصوم عمر کتنی ہے؟ 4 سال ہے. اتنے پیار سے کہتے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا. وہ تو میری ماں ہے نا, میری ماں. وہ میری ماں مجھے دودھ پلاوے, مجھے کھانا کھلاوے, مجھے پانی پلاوے, مجھے کپڑے پہناوے. وہ میری ماں چلتے پھرتے اتنا سورہ بقرہ پڑھتی کہ وہ پڑھتے جو پڑھتی گئی میں سنتا گیا. اللہ نے اس کو میرے سینے میں منتقل کر دیا. میرے پیارو وہ ماں سورہ بقرہ پڑھتی تھی. بولو نا وہ ماں سورہ. آج کی ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, ٹی وی سیریل دیکھتی ہے. اندازہ لگاؤ. مولانا نے کہا بیٹا میں نہیں پڑھاؤں گا, جاؤ. اب شیخ عبد القادر جیلانی گھبرا رہے. 4 سال کی عمر ہے, آنکھوں میں آنسو ہے کہ گڑ جاؤں گا تو اماں. لیکن کیا کریں؟ مولانا نے کہا نہیں لو جاؤ اپنا سامان لو, جاؤ گھر جاؤ, میں نہیں پڑھاؤں گا. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سننا جب گھر گئے نا, اب آہستہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا. چھوٹا سا جھوپڑا ہوگا, جیلان نام کا گاؤں تھا, چھوٹا سا گاؤں تھا. دروازہ کھٹکھٹا. ماں نے دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے. ماں نے سیدھے کان پکڑا. کچھ غلطی کی تبھی تو مولانا نے یہاں بھیجا. کہا نہیں ماں میں نے کوئی غلطی نہیں کیا. ماں سننے کو تیار نہیں, کان پکڑ کے کھینچتے صرف مدرسے میں لے گئی. مدرسے میں گئی تو مولانا نے کہا اس بیٹے کو سینے سے لگا لے, اس کو کان پکڑ کے سزا مت دے, لیکن میں اس بچے کو نہیں پڑھا سکتا. ماں نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پڑھاؤ گے جب سارے جیلان گاؤں کے بچوں کو پڑھاؤ گے, میرے بچے کو نہیں پڑھاؤ گے؟ جب مولانا نے پوری داستان سنا دی اور کہا کہ ایسے بچہ, پیارا بچہ جو 4 سال کی عمر میں سورہ بقرہ یاد ہو, میں کیا پڑھاؤں گا, تو ہی پڑھا لے. اب میرے دوستوں وہ گھڑی کا واسطہ دے کر کبھی اللہ سے دعا مانگو. وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ماں پردے میں رو رہی ہے, پیرانے پیر کی ماں رو رہی ہے اور پیرانے پیر کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے اور کہہ رہی چل بچہ میں تجھے پڑھا دوں گی, چل بچہ میں تجھے پڑھا دوں گی. اب اندازہ لگاؤ جب ماں بچے کو لے کر گھر جاتی ہوگی, اسی وقت کی بھیک مانگ کر دعا کرو اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ماں لے گئی بچے کو لے گئی. میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا اور 6 مہینے گزرے اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی پورے قرآن کے حافظ ہو گئے. 4.5 سال کی عمر میں 4.5 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ ہو گئے. میرے دوستوں ہمارا بچہ 4.5 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ نہیں ہوتا, لیکن 6-8 سال کی عمر میں لوگوں کو گالیاں کیسے دینا اس کا حافظ ہو جاتا ہے. ہمارے بچوں کی زبان پر گالیاں, ہمارے بچوں کی زبان پر فلموں کے نام, تھیٹروں کے نام, ہیرو کے نام, ہیروئن کے نام اور میرے دوستوں کرکٹروں کے نام. یہ ساری بربادی اگر میرے اور آپ کے بچے میں آئی تو اس کی ذمہ دار ماں اور عجیب معاملہ ہے میرے پیاروں. جب یہ بات آئی ہے تو میں بات بتا دوں. یہ پیرانے پیر کون, غوث پاک شیخ عبد القادر. آج معاملہ عجیب ہے. آج ماں بچوں کو دینی تربیت نہیں دیتی اور بچہ جو ہے آج ماں کو ماں کا حق نہیں دیتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارے جوان بیٹھے پوچھو نا, میں کہتا ہوں سب باتیں جانے دے. یہ ہمارے جوان بیٹے, ان سے صرف میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج فجر سے لے کر عشاء تک کیا تو نے اپنے ہاتھ سے ماں کو پانی بھر کے گلاس پلایا؟ ایک گلاس میں پانی بھرا ماں کو پلایا؟ پوچھو ہمارے جوانوں کو پوچھو. نہیں, ماں باپ کی خدمت کرنے کو بالکل تیار نہیں, بالکل نہیں.
آپ کو ایک عجیب بات سنا مولانا زاہد صاحب, بہت پیاری بات, اتنی پیاری بات کہ میں نے بھی جب پڑھا نا تو میرا دل بھی کانپنے لگا. میرے پیاروں, کون ماں کا حق ادا کرے گا, کیسے ماں کا حق ادا کرے گا؟ ارے دعا کرو اللہ ہماری ماں کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ہماری ماں کو تندرستی عطا فرمائے. ہم نے ماں کا حق ادا نہیں کیا. آج ماں کو یہ پوچھنے کا حق نہیں میرے دوستوں. آج ماں کو اگر ہمیں موبائل پر فون کرنا ہو تو ماں ڈرتی ہے کہ میرا بیٹا سیدھا جواب دے گا کہ اکھڑ کے جواب دے گا. یہ ماں موبائل لیتی ہے پھر رکھ دیتی کہ نا ابھی غصے میں ہوگا, کام میں ہوگا. ارے بے شرمو, وہ اولاد آخری درجے کی بے شرم اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو ڈراتے ہیں. ماں بیچاری بولتی, کیا بولتی معلوم؟ چپ رہنا. کیوں بھائی؟ وہ میرا بیٹا ہے آج بہت غصے میں. ارے بیٹا غصے میں ہو گیا تو ماں ڈرتی ہے. یعنی آپ نے ماں کو ایسا ڈرایا ہے, ماں ہے یا کوئی نوکرانی ہے گھر کی؟ ارے وہ ماں ہے یا نوکرانی ہے گھر کی؟ اور کیا کہتا؟ ارے اماں زیادہ بولنے کا نہیں, نہیں تو پھر اپنا راستہ پکڑ لو. میرے دوستو, میں آپ سے ایک بات پوچھوں میرے پیاروں, وہ ماں نے جب ہم بیمار ہوتے تھے راتوں کو اٹھ کے دوا کون پلاتی تھی؟ بولو نا, ساتھ میں بولو نا, کون پلاتی تھی؟ ماں پلاتی تھی. اور ہم دوا پینا نہیں چاہتے تھے پھر بھی زبردستی دوا پلاتی تھی. سچ بتاؤ, اللہ کی قسم کھا کر کہو, وہ ماں جو زبردستی دوا پلاتی تھی اس میں ماں کا فائدہ تھا یا ہمارا فائدہ تھا؟ ہم ماں کو دھکا مارتے تھے پھر بھی بیچاری دوا لے کر سامنے آتی تھی, سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی. ارے میرے پیاروں, رات کو ہمیں ٹھنڈی لگتی تھی تو کمبل اڑانے کے لیے ماں آیا کرتی تھی. ہمارا ہگنا متنا, ہم بیمار ہو جائے تو بھر بھر کے طے کرتے تھے, بھر بھر کے وومٹ کرتے تھے. وہ ساری گندگیاں, ہمارے پیشاب کی پاخانے کی گندگیاں وہ ماں نے اٹھائی. کیا اسی لیے اٹھائی تھی کہ آج بیٹا ماں کو یہ کہے کہ ماں تیرے کو گھر میں نہیں رہنے کا؟ شرم سے میرے دوستوں پانی پانی ہو جائے وہ مسلمان جو ماں کو کہتا ہے گھر سے چلی جا, جو کبھی کبھی اپنی سگی ماں کو ڈانٹ. ارے کچھ ہمارے جوان ماں کو ڈانٹتے, زبان سے ڈانٹتے. کچھ جوان آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے. ارے وہ آنکھوں پر خدا کی لعنت اترتی ہوگی جن آنکھوں سے ماں کو ڈراتا ہے, جن زبان سے ماں کو ڈراتا. اور اللہ معاف کرے, کچھ جوان کچھ بچے تو ماں کے اوپر حاضری اٹھاتے, مارتے, ماں کو مارتے ہیں میرے دوستوں. کیا یہ طریقہ میرے دوستوں؟ ایک بات سننا, ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول اگر میری ماں کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے ناراض, میں کیا کروں؟ کہا اللہ کے رسول میری ماں بھی زندہ ہے, لیکن اگر میری ماں اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو تو میں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم موت کے وقت تڑپتا رہے گا لیکن کلمہ تیری زبان پر نہیں آئے گا. خیر میرے پیاروں, بات ہمیں کرنا ہے غوث پاک کے اوپر. اللہ تعالیٰ غوث پاک کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ پیرانے پیر کی ماں تھی. ارے بولو, وہ پیرانے پیر کی ماں تھی. کیسی عجب اور کیسی پیاری ماں تھی جنہوں نے 4.5 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا. اچھا ایک بات اور بتاؤ, ماں کی قربانی بہت بڑی چیز ہے. پیرانے پیر کی عمر کتنی ہوئی؟ 4.5 سال. 1 سال اور گزرا 5.5, 1 سال اور گزرا 6.5, 7.5, تقریباً 8 سال کی عمر کو پہنچے. کتنی؟ ایک مرتبہ کیا کیا, اپنی اماں کے پاس دوڑتے آئے, اماں. ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اماں مجھے قرآن تو یاد ہے. کیا کہا؟ مجھے قرآن تو یاد ہے, پڑھنا بھی آتا ہے, زبانی پڑھنا بھی آتا ہے, بہت اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے, لیکن ماں مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے. 8 سال کی عمر میں پیرانے پیر کہتے ہیں مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم اور ہمارے نبی کی حدیث نہیں معلوم, مجھے مسئلے مسائل نہیں معلوم, مجھے فقہ نہیں معلوم. کہ ماں مجھے اجازت دے نا میں بغداد چلا جاؤں, اس لیے کہ ہمارا گاؤں جیلان گاؤں ہے, چھوٹا گاؤں ہے, یہاں سے بہت دور شہر ہے اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں اور وہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا, حدیث بھی پڑھائی جاتی, فقہ بھی پڑھایا جاتا, ترجمہ بھی پڑھایا جاتا. ماں اجازت دے نا میں چلے جاؤں. 8 سال کا لڑکا اپنی ماں سے اجازت مانگتا ہے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے. ماں کیا کہتی؟ ماں کہتی نا ماں کا نام کیا ہو؟ ام الخیر فاطمہ. ماں کہتی نہیں. تو پیرانے پیر کہتے اماں مجھے جاننے دینا, میں بہت بڑا عالم بن جاؤں گا. ماں کہتی روتے روتے کہتی بیٹا یہ ہمارے گھر میں تیرے سوا کون ہے؟
ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے. میں تیرے آسرے جیتی ہوں, تو میرے آسرے جیتا ہے. اگر تو چلا جائے گا تو تیری ماں اکیلی گھر میں کیا کرے گی؟ میں جو بھی کرتی ہوں صرف تیرے واسطے تو کرتی ہوں, تجھے کھلانا ہے پلانا ہے. وہ ماں کہتی نہیں تو چلا جائے گا تو میں گھر میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی. ایک تو بیوہ عورت ہو, ایک بیٹا یتیم ہے, وہ بھی چلا جائے گا تو میں. اور اس زمانے میں سفر ایسے ہوتے تھے کہ جاتا تھا تو منزل پر پہنچا نہیں پہنچا کسی کو نہیں معلوم, واپس آئے گا نہیں آئے گا کسی کو نہیں معلوم. ماں نے منع کر دیا بہت. 8 سال کے بیٹے عبد القادر جیلانی نے بہت سمجھایا, لیکن ماں بولو ماں. لیکن ہوا کیا, اسی رات کو آدھی رات گزر چکی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 8 سال کی عمر سوئے. 8 سال کی عمر کے لڑکے سوئے اور ماں کیا کر رہی, اٹھا رہی ہے, آدھی رات کو اٹھا رہی ہے, بیٹے عبد القادر اٹھ جا, بیٹے عبد القادر. سوچو وہ منظر کیسا ہوگا, بیٹے عبد القادر اٹھ جا. چراغ ماں نے جلایا ہے, بیٹے عبد القادر اٹھے, کہا اماں آدھی رات کو اٹھے, ابھی تو آدھی رات ہوئی, آدھی رات کو اماں تو نے اٹھا دیا. ماں نے کہا بیٹا تیرا سامان تیار ہے, جا بغداد چلا جا. آدھی رات کو ماں کہہ دی سامان تیار ہے, جا بیٹا جا, اللہ تجھے بہت بڑا عالم بنائے گا, بہت بڑا مفتی بنائے گا, بہت بڑا مجتہد بنائے گا, دیکھ تیرا سامان. تو بیٹے عبد القادر اٹھے, کہا اماں آدھی رات کو, اور وہ تو صبح منع کر رہی تھی. ارے اماں تم نے صبح میں تو منع کیا اور ابھی کہتی کہ ابھی تم کہتی ہو کہ چلے جا. ماں نے کہا, ماں نے جو جملہ کہا, کوئی ماں اپنے بیٹے کو نہیں بھیج سکتی. کون سی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے جدا کرے گی؟ لیکن میں مجبور ہو گئی. کہا اماں کیا ہوا؟ کہا ماں نے کہا بیٹی عبد القادر میں سوئی تھی, جیسے تو سو گیا تھا میں بھی سوئی تھی. خواب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو بغداد بھیج دے, اللہ اس کو بہت بڑا عالم بنانے والا ہے. اب نبی کا حکم آ گیا, نبی کے حکم کے آگے تو میں نہیں جا سکتی. جا جلدی, جتنا جلدی ہو اپنا سامان لے لے. ارے میرے دوستوں وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب ماں نے بوریا بستر اپنے 8 سال کے بیٹے کو دیا اور 8 سال کے بیٹے نے اپنے کندھے پر رکھا, اپنے گلے سے وہ رسی باندھی جس سے بستر تھما رہے, اور اس کے بعد ماں کے گلے لگ گئے. ماں چومتی گئی, بیٹے کو دیکھتی گئی, بیٹا ماں کو دیکھتا گیا. اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے. میرے دوستوں 10 سال گزرے ہیں, 8 سال کی عمر میں گئے ہیں, 18 سال کی عمر میں بغداد کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس وقت بغداد میں عبد القادر سے بڑھ کر کوئی مفتی نظر نہیں آئے گا, کوئی مولوی نظر نہیں آئے گا, کوئی عالم نظر نہیں آئے گا, کوئی قاضی نظر نہیں آئے گا, کوئی مجتہد نظر نہیں آئے گا, کوئی محدث نظر نہیں آئے گا, کوئی مجود نظر نہیں آئے گا. لوگ کہتے تھے اللہ کی قسم بغداد کی زمین میں جتنا علوم نبوت تھا سب عبد القادر نے اپنے سینے میں جمع کر دیا. کون سی عمر میں؟ بہت لمبے لمبے واقعات ہیں میرے دوستوں. ہم کو تو محبت ہی نہیں لانے ہے. محبت ہے ہم کو, محبت ہے تو سن لو اور یاد کر لو. پیرانے پیر کا نام بولو نا, اتنا تو بولو نا. پیرانے پیر کا نام شیخ عبد القادر جیلانی. ماں کا نام فاطمہ ام ابا کا نام ابو صالح موسیٰ. بولو بولو, ابا کا نام ابو صالح موسیٰ, دادا کا نام عبداللہ, دادا کا نام ہم کو نہیں معلوم میرے دوستوں. محبت کا ہم کو تو خالی بولنے آتا, غوث پاک سے ہم محبت کرتے. یہ کون سی محبت میرے پیاروں؟ ربیع الاخر ہزاروں مرتبہ ہمارے سامنے سے آ کر چلا گیا. پیرانے پیر کے وصال کا دن 11 ربیع الاخر یا 17 ربیع الاخر. ارے ہمیں سب کو معلوم ہے ربیع الاخر میں یہ غوث پاک کا مہینہ ہے. صرف اتنا معلوم ہے غوث پاک کا مہینہ ہے, لیکن غوث پاک کے نقش قدم پر چلے گا کون؟ اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا کون؟ اپنے بچوں کو دین کا علم دے گا کون؟ ارے یہ شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ عبد القادر, ان کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ, ان کے دادا کا نام عبداللہ, ان کے پردادا کا نام موسیٰ, ان کے اوپر نام ہے یحییٰ الزاہد, ان کے اوپر نام ہے محمد, ان کے اوپر داؤد, ان کے اوپر موسیٰ جون, ان کے اوپر عبداللہ ثانی, ان کے اوپر حسن زاہد, ان کے اوپر حسن, ان کے اوپر حضرت حسن, اور ان کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ عبد القادر کا سلسلہ جو چلتا ہے تو غوث پاک کا سلسلہ شیر خدا حضرت علی تک پہنچ جاتا ہے. یہ کہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
میرے دوستو اب سننا ذرا، بیان تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان کیسے بیان کیا؟ 18 سال کی عمر میں حدیث کا سبق پڑھا رہے، بولو 18 سال کی عمر میں بغداد میں حدیث کا سبق پڑھا رہے۔ حدیث کا سبق ہوتا ہے، تفسیر کا سبق ہوتا ہے، فقہ کا سبق ہوتا، لیکن جب پیران پیر کو کوئی کہتا آپ ذرا بیان بھی کرو نا، بھائی سبق پڑھانا تو مدرسوں میں ہوتا ہے، لیکن باہر آ کے لوگوں کو بیان کرو، نماز، قرآن، تلاوت، روزہ، زکات سب بتاؤ۔ پیران پیر کیا فرماتے تھے؟ مجھے بہت شرم آتی ہے، معلوم نہیں اللہ میری نماز قبول کرتا ہوگا یا نہیں۔ میرے دوستوں بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں کر رہے کہ میں خود نماز ایسی ادھوری پڑھوں گا، میں سب کو کیا کہوں گا نا۔ کوئی کہتا حضرت سب کو کہو کہ قرآن پڑھے، کہتے معلوم نہیں میرا قرآن اللہ قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا۔ بیان نہیں کرے، حدیث کا سبق ہوگا، تفسیر کا سبق ہوگا، مدرسوں میں سبق ہوگا، لیکن باہر اسٹیج پہ آ جاؤ، ارے مسجد میں آ کے لوگوں کو کہو امر بالمعروف نہی عن المنکر، ارے بھلائی کا حکم، برائیوں سے روکو، کہتے نہیں میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں یہ کام کروں۔ لیکن میرے دوستو ایک دن کیا ہوا سننا، 20 سال کی عمر، کون سی عمر پر لے جا رہا ہوں میں آپ کو؟ 20 سال کی عمر میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں فجر کے بعد گھوم رہے، فجر کی نماز کے بعد بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے، ارے رات کو فلاں میدان میں آ جانا میرا بیان ہوگا، ارے رات کو فلاں میدان میں آ جانا میرا بیان ہوگا، ارے بغداد کی گلی گلی میں، سڑکوں میں، نگر میں، ہر جگہ اعلان خود کر رہے فلاں میدان میں آنا میرا بیان ہوگا۔ اور جب بغداد والوں کو پتا چلا کہ اتنے بڑے غوث پاک کا بیان ہونے والا، وہ سارے بغداد والے خوش ہیں کہ آج حضرت کا بیان ہوگا، حضرت کا بیان ہوگا۔ میرے پیاروں جب رات میں اس میدان میں آنے والے، سننا میدان میں آنے والے کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو کبھی بیان نہیں کرتے، آج اچانک بیان کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے سب کو اناؤنس بھی کیا۔ اناؤنس کس نے کیا؟ یعنی خود جن کا بیان ہے وہی اعلان بھی کر رہے ہیں کہ میرا بیان ہونے والا، تو کہا کہ آپ نے خود اناؤنس بھی کیا۔ پیران پیر نے کیا فرمایا؟ روتے روتے فرمایا ہمت تو نہیں ہو رہی تھی۔ کیا فرمایا؟ ہمت تو، سننا عجیب دل کو ہلا دینے والی بات، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ تو کل رات کو جب میں سویا، بیان کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کل رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، کہو صلی اللہ، سننا پیران پیر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا، سب کو میں نے خواب میں دیکھا۔ اور کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں نے مل کر میرے نبی کو میری شکایت کی۔ پیران پیر رو رو کر کہہ رہے چاروں نے میرے نبی کو شکایت کی، کہا کہ عبد القادر اتنا اچھا علم رکھتا لیکن بیان نہیں کرتا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کس کو شکایت کر رہے؟ اللہ کے۔ تو کہتے پیران پیر کہتے ہیں میں نے خواب میں ہی پوچھا، خواب میں اللہ کے رسول نے مجھے پوچھا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم، برائیوں سے روکتے کیوں نہیں ہو؟ پیران پیر فرماتے میں نے سننا، پیران پیر فرماتے روتے روتے فرماتے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھ کو پکڑا اور کہا میری ہمت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول میری ہمت نہیں ہوتی۔ پیران پیر فرماتے میرے نبی نے کہا قریب آ جاؤ عبد القادر، قریب آ جاؤ۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی فرماتے میں خواب میں نبی کے قریب گیا، میرے نبی نے کہا افتح فاکا، میرے نبی نے کہا اپنا منہ کھولو۔ پیران پیر فرماتے میرے نبی کے سامنے اپنا منہ کھولا، حضور نے اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا اور کہا عبد القادر جاؤ بیان کرو، زبان تمہاری ہوگی کلام محمد کا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی کلام محمد کا ہوگا۔ پیران پیر سننا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرنے کے لیے آئے، میرے دوستوں لکھا کہ پہلا بیان 30,000 کا مجمع تھا۔ کتنا؟ اور اس زمانے میں مائک سسٹم، اس زمانے میں بیان کیسے ہوتے تھے؟ ایک بیان کرنے والا بیٹھ گیا، تھوڑے دور پر ایک ترجمان ہوتا، ٹرانسلیٹر، جو میں بولوں گا وہ وہاں پیچھے والوں کو بولے گا، پھر آگے کوئی کھڑا ہوگا وہ پیچھے والے کو وہ پیچھے والے کو بولے گا۔ اس طریقے سے اس زمانے میں بیان ہوتا تھا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر کرنے کے لیے آئے، دیکھا کہ درمیان میں ترجمان کھڑے، فرمایا سب ترجمان بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سارے ترجمان بیٹھ جاؤ۔ سارے ترجمان بیٹھ گئے۔ پیران پیر نے اپنا بیان شروع کیا۔ لکھا ہے کہ 20,000 کا مجمع ادھر تھا، پھر پہاڑ تھا، پہاڑ کے پیچھے 10,000 کا مجمع تھا، لیکن پہاڑ کے پیچھے جو آخری آدمی تھا وہ کہتا تھا میرے پروردگار کی قسم
ایسی آتی تھی جیسے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا. جب لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت آپ کا بیان اتنا، پیران پیر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کا بیان میرا نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا. عبد القادر زبان تیری ہوگی، کلام محمد کا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. میرے دوستو، یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی. اور میرے دوستو اتنی بات بھی ضرور ہے، کوئی اللہ کا بنتا ہے نا تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. بھائی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ یہی پیران بات چل رہی نا، پیران پیر. میرے پیاروں، یہ 20 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کی عمر تک، اور 30 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک پیران پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی عالم ربانی فیض سبحانی، بس یہ تقریروں کا، وعظوں کا، بیانات کا، تدریس کا سلسلہ چلتا رہا. ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستوں، ابھی میں بیان کرنے بیٹھا، اگر بارش آ جائے میں کیا کروں گا؟ بند کر دوں گا. اور کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ کوئی نہیں بیٹھے گا. بھائی صحیح ہے نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر آواز کے لیے بیٹھے، اتنا لمبا چوڑا میدان بھرا ہوا، آواز کرنے بیٹھے اور آسمان سے دھاڑ بارش برسنے لگی. میرے دوستوں، پیران پیر نے کیا فرمایا؟ لوگ ادھر ادھر ہونے لگے. پیران پیر نے کیا فرمایا؟ سب اپنی جگہ بیٹھ جاؤ اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے مولا. دیکھو میرے دوستوں، جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اس کو ناز کرنے کا حق ہوتا ہے. بولو، جو اللہ والا ہوتا ہے اسے ناز کرنے کا ہاتھ اٹھائے گا. اللہ، میں تیری دعوت پہنچا رہا ہوں اور تو اسی مجمع کو منتشر کرتا ہے. اللہ، میں دعوت پہنچا رہا ہوں، تیری دعوت پہنچا رہا ہوں، تو اسی مجمع کو ہٹاتا. بس اتنا کہا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا. میرے دوستوں، آج کی کتابوں میں لکھا، بغداد والے قسم کھا کر کہتے پانی برس رہا تھا، لیکن جہاں تک لوگ بیٹھے تھے وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا. دائیں طرف پانی برس رہا، بائیں طرف بارش ہو رہی، آگے دھوم دھام بارش ہو رہی، پیچھے ہو رہی، لیکن مجمع کے اوپر ایک قطرہ پانی نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ زبان عبد القادر کی تھی، کلام محمد کا تھا. میرے دوستو، ایک مرتبہ بیان فرما رہے. بولو کیا کر رہے؟ بیان فرما رہے. یا اپنی مجلس میں بیٹھے یا بیان فرما رہے. اچانک ایک پرندہ آ گیا. آپ کو معلوم ہے، اگر مجمع میں کوئی چیز آ جاتی تو مجمع پورا ادھر ادھر ہو جاتا نہیں. ارے ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا، مجمع میں بلی بھی آتی تو سب اٹھ کے ادھر ادھر ہو جاتے. مجمع میں کہیں کتا آ گیا تو سب ادھر. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے، ایک پرندہ آ گیا، سب نے اس پرندے کو دیکھنا شروع کیا. پیران پیر نے بڑے جلال سے، دیکھو اللہ والے کا جلال بھی کیسا جلال ہوتا، کہا میں اللہ کے رسول کی بات پہنچاتا، اور اس پرندے نے آ کر سب کی باتوں کو منتشر کر دیا. بس اس پرندے کی طرف یوں اشارہ کیا، پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین پر گر گیا. اب جب پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، زمین پر گر گیا، تو سارا مجمع میں سناٹا چھا گیا. پیران پیر کو جو بات بتانی تھی بتاتے گئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، معلوم نہیں کتنا لمبا بیان کیا ہوگا. جب بیان ختم ہو گیا، جانے لگے، تو کہا وہ پرندے کو ذرا دونوں اس کے ٹکڑوں کو ساتھ میں کر دو. ان کے مریدوں نے 2 ٹکڑے ساتھ میں کیے. جیسے ساتھ میں کیے، پیران پیر نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ اٹھایا، پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا. میرے دوستو، یہ اللہ کے ولی سے جلال آتا ہے تو انگلی کے اشارے سے پرندے کے ٹکڑے کرتے ہیں، اور جمال آتا ہے تو اللہ کا نام لے کر زندگی بخش لیتے ہیں. یہ پیران پیر کون؟ شیخ عبد القادر. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک بہت بڑی عمر کے، تقریباً 85 سال کے، یعنی پیران پیر کی عمر 30-35 سال کی ہوگی. 85 سال کے بوڑھے میاں جن کا نام ہے شیخ عبد الحق. کیا نام ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے شیخ عبد الحق. وہ آئے، کہا مجھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے. برے میاں ہیں اور عالم ہے، بہت زبردست، بغداد کے عالم ہے. لوگ ان سے فتوے پوچھتے. وہ 35 سال کے سید عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، مجھے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے دیجیے، مجھے بیعت کر لیجیے. پیران پیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بیعت کر لی. بھائی 85 سال کے زبردست عالم شیخ عبد الحق نے کن کے ہاتھ پر بیعت کی؟ 35 سال کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. کیا ہوا؟ بیعت کر کے چلے گئے. وہ شیخ عبد الحق چلے گئے. 85 ایئرس کی عمر ہے، بڑی عمر کے.
5-6 दिन के बाद आए, रोते रोते आए और कहा मेरे शेख किनको शेख कह रहे? 85 साल के बूढ़े किनको शेख कह रहे? 35 साल के शेख अब्दुल का। क्या कहते? मेरे शेख आपके हाथ पर बैत हो गया, मैं आपके हाथ पर बैत हो गया, अल्लाह की कसम मेरा काम हो गया। फिर 35 साल के कहने लगे अरे बड़े मियाँ क्या हुआ? कहा जब से आपके हाथ पर बैत हो गया, जब भी सोता हूँ, चाहे दोपहर में सोता हूँ कि रात में सोता हूँ, आंख बंद होती है और नबी का दीदार नसीब हो जाता है। वो 85 साल के बूढ़े मियाँ कहते हैं दोपहर में सोऊं या रात को सोऊं, आंखें बंद होती, नबी का दीदार होता। अरे मैं होता ना तो खुश हो जाता, वाह वाह देखा तुम्हारा शेख कैसा है कि तुमने हाथ पे हाथ रखा, नबी का दीदार नसीब हो गया। पीला ने फिर रोए और रोते रोते कहा अरे सोते सोते नबी को देखा तो कौन सा कमाल किया। पीला ने फिर फरमाते सोते सोते नबी को देखा तो कौन सा कमाल किया। अरे निगाह उठा कर देखो हमारे नबी जा रहे हैं। वो शेख अब्दुल हक फरमाते मैंने आंखें उठाई, अल्लाह की कसम मेरे नबी गुजरते हुए चले गए। मेरे दोस्तों ये है जबरदस्त पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मेरे दोस्तों लोग इनको गौस पाक कहते हैं, हमको तो सिर्फ बोलना आता है गौस पाक। गौस का क्या मतलब है? गौस पाक का मतलब क्या है? अरे मेरे दोस्तों एक इंसान कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, मुसलमान होने के बाद जब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और सच्ची मोहब्बत करता, अल्लाह उसे वली बनाता है। जब वो वली हो जाता है और वली से भी आगे बढ़ता, अल्लाह उसे अब्दाल बनाता है। जब अब्दाल से आगे बढ़ता, अल्लाह उसे कुतुब बनाता है। जब कुतुब से आगे बढ़ता, अल्लाह उसे गौस बना देता है। और गौस वो होता है जब नमाज पढ़ता है तो कसम खाकर कहता मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे खुदा का दीदार नसीब होता है। गौस वो होता है जिनके बारे में हदीस पाक में फरमाया रुब्बा आशाता मुगबर ला वक्तमा अल्लाह ला बर्रा। हदीस पाक में हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे वली होंगे जो परागंदा हाल होंगे, अरे कपड़े मैले होंगे, उनके बाल बिखरे होंगे, लेकिन हमारे नबी फरमाते मेरी उम्मत में ऐसे वली होंगे जो कसम जमीन पर खाते होंगे और अल्लाह आसमान पर उनकी कसमों को पूरा करता होगा। ये है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे प्यारे दोस्तों और भी बहुत से अजीब वाकयात उनकी जिंदगी के हैं, मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता मेरे प्यारों, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सारे बच्चों को जमा किया। बोलो अपने सारे, बहुत बच्चे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बच्चे बहुत, बोलो बच्चे बहुत बच्चे, सब बच्चों को जमा किया। और सुनना आपकी उम्र हुई 91 साल, 91, कितनी? 91। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब आपकी उम्र 90 साल की। कितने साल की? 90 साल की उम्र में सारे बच्चों को जमा किया। मैंने शुरू में कहा था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, वही शुरू से अभी इस बात को जोड़ो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों को जमा किया था। उसी सुन्नत पर अमल करते हुए पीराने पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 90 साल की उम्र में अपने सारे बच्चों को जमा किया और बच्चों को क्या कहा? मेरे बच्चों, बोलो हम भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कहा मेरे बच्चों 5 जुमले कहता हूँ। कितने जुमले कहता हूँ? 5। इसमें तौहीद के समंदर को जमा करता हूँ। इन 5 जुमलों को अपने साथ लगाए रखना, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा। अल्लाह तुम्हें, तो वही 5 जुमले बोलो, बता दो, मैं बता दूं 5 जुमले? अरे बोलो ना, बता दो ना कितने जुमले? 5 याद करोगे ना इंशाअल्लाह। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रब्बानी आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी उम्र के 90 साल में, कौन से साल में? 90 साल में अपने सारे बच्चों को जमा किया और सारे बच्चों को जमा करके फरमाया 5 जुमले मैं आपको बताऊंगा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों याद कर लेना। सबसे पहला जुमला ला तखफ अहदन सिवल्लाह। ए मेरे बच्चों किसी से डरना नहीं, डरे तो बोलो साथ में बोलो ना। हमारा ईमान यही है, हम किसी से डरते मौत तो आनी चाहिए। अरे मौत तो कितनी मर्तबा कोई बोले भाई तू मर जाएगा, तेरे को वो मारेगा, तेरे को ऐसा करेगा। मुसलमान होने के नाते थोड़ी देर
ذرا دل تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن دوسری سیکنڈ میں خیال آتا ہے موت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک بات بتا کے بات ختم کروں، پیرانی پیر واپس آ جاؤ، عالم ربانی فیض سبحانی پیرانی پیر شیخ عبد القادر کتنے سال کی عمر رہی دنیا میں؟ 91۔ اب آخری بات ایک بتا دوں، یہ بات پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب آخری 91 سال کی عمر ہو گئی نا، 91 سال کی عمر بالکل آخری گھڑی، کیا فرمایا سننا، فرمایا آخری گھڑی ہے، ان کے بیٹے کا نام ہے شیخ عبد الوہاب۔ یہ بھی واقعہ بتا دوں، کیا نام ہے بیٹے کا نام؟ شیخ بہت سے بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے شیخ عبد الوہاب، وہ بالکل قریب میں بیٹھے، ابا کی آخری گھڑی، وہ شیخ عبد الوہاب ابا سے بہت محبت کرتے رہے، باپ سے کون محبت نہیں کرے گا۔ شیخ عبد الوہاب آئے اور اپنے ابا کے سر پہ ہاتھ رکھا، بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کے سر پر ہاتھ رکھا، اور شیخ عبد الوہاب نے کیا کہا، ابا ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آخری گھڑی آ گئی، ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ شیخ عبد الوہاب کہہ رہے ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بس اتنا کہا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا آخری گھڑی میں، اور لیٹے تھے بیٹھ گئے، کہا بچے کیا بات کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ابا ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ایسی دعا کرتے ہو، میرے لیے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہو؟ بچے نے کہا ابا جنت کی دعا کر رہے، کوئی غلط تو دعا نہیں کر رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ارے تم میرے لیے جنت کی دعا کرتے ہو، 30 سال سے روزانہ خدا مجھ کو میری جنت بتاتا ہے۔ جنت کی کیا دعا کرتے ہو؟ 30 سال سے اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا ہے، یہ دعا کرو آنکھ بند ہونے سے پہلے خدا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، یہ اللہ کے ولی جب دنیا سے جا رہے ہیں قیامت میں وہ بھی ہم کو پوچھیں گے، ارے بولو پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ اللہ کے ولی دنیا سے جا رہے تو فتوا دے کے جا رہے، فتوا سنو گے؟ ارے ہاں بولو نا، پورا مجمع بولو نا، ہاں سنیں گے، فتوا سنیں گے۔ 3 فتوے دے کر آنکھیں بند کی میرے پیارے دوستو، 3 فتوے، 3 فتوے، کتنے فتوے؟ اچھا میرے دوستو ایک بات بتاؤ، کسی مفتی کا فتوا غلط ہو سکتا ہے لیکن پیرانے پیر کا فتوا، ارے بلند آواز سے بول رہا، پیرانے پیر کا فتوا ہے نا۔ اور ہم کو تو فتوے پسند نہیں آتے پسند۔ زمین ابا مر گیا، دادا مر گیا، زمین کا معاملہ ہے، مفتی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب نے کہا اس کو اتنا حصہ دینا، اس کو اتنا حصہ دینا، اس کو اتنا حصہ دینا۔ گھر میں آ کے کیا بولتا ہے، ارے مفتی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمجھ میں ہی نہیں آتا، مفتی کو نہیں سمجھ میں آتا، تیرے کو سمجھ میں بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہ بہن کا حق دینے کو تیار، نہ ماں کا حق دینے کو تیار، نہ پھوپھی کا حق دینے کو تیار، نہ چچی کا حق دینے کو تیار۔ بڑا بن گیا، گھر کا بڑا بن گیا، ارے میں گھر میں بڑا بھائی مر گیا، میں تو چاچا تھا لیکن اب تو بڑے بھائی کی جگہ پر آ گیا، ارے سب کا حق دبا دے، اور پھر کیا کرے، تیرے سے جو بنتا ہو کر لے، میں دیکھتا ہوں تو کیا کر سکتا ہے۔ جوان کسی کی بیٹیوں کا حق ہم دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم کو فتوے پسند۔ اب تو گھر گھر میں مفتی، فتوے کی بات ہے تو ایک بات بتاؤں، بہت اچھی بات ہے فتوے کی بات۔ میں جب دارالعلوم فلاح دارین میں پڑھاتا تھا ترکیسر میں، جب میں پڑھاتا تھا نا تو صبح حافظ عبد الغنی سننا بہت عجب فتوا ہے، میں پڑھاتا تھا۔ بس آخری بات سنو، اس کے بعد ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے فتوے، یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا آپ کے ذہن میں سمجھ میں آوے اور ہنسنا بھی آوے۔ میں پڑھاتا تھا نا وہاں تو 11 بجے ہمارے یہاں چھٹی ہو جاتی تھی، وہاں آپ کے یہاں بھی مدرسے میں 11 ساڑھے 11 بجے چھٹی ہوتی، سب چلے جاتے، میں بیٹھ کے اپنی کتاب دیکھ رہا تھا، میں سوچا 15-20 منٹ بیٹھوں پھر گھر جا کے کھانا کھاؤ۔ اب جو کتاب دیکھ رہا تھا تو میرے دروازے پر ایک لڑکا ہے، جوان لڑکا، یہ شرٹ پینٹ پہنا ہوا 30-35 سال کا جوان لڑکا، اور رو رہا ہے، زور زور سے رو رہا ہے۔ تو میرے کو کیا دماغ میں لگا معلوم، جب میں نے اس کو روتا ہوا دیکھا مجھے ایسا لگا کہ اس کو تعویذ کی ضرورت ہوگی۔ کس کی ضرورت ہوگی؟ اس لیے میرے پاس جو بھی روتا ہوا آتا ہے میں چہرے سے ہی سمجھ جاتا ہوں کہ تعویذ لیے بغیر نہیں جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، میرا جو موبائل ہے نا حافظ عبد الغنی، تیرا بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہمارا جو موبائل ہے نا، ہمارا موبائل، میں نے اپنے موبائل کا نام رکھا دکھی موبائل، میں نے کبھی سکھ سنا ہی نہیں، اس میں دکھ ہی سنتا ہوں۔ اور عجیب ہے حافظ عبد الغنی صاحب جب ان کو سکھ ملتا تو اپنے کو بولتے بھی نہیں ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤ، ایک آدمی کا بچہ گھوم گیا 8-9 سال کا، ایسا روتا روتا میرے پاس آیا، میرے دوستوں میرا حال ایسا ہوا کہ اس کا رونا دیکھ کر میں بھی رو پڑا، اتنا رویا۔ اور پھر میں نے گھر میں جا کے بھی کہا، میں نے تعویذ بھی دے دی،
اور میں نے گھر جا کر دیکھا وہ بیچارے کا بچہ گم ہو گیا، اللہ کرے بیچارے کا بچہ مل جائے. اچھا دوسرے دن بھی میں بہت غم کرتا رہا، معلوم نہیں اس کو بچہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، کیسا تڑپتا تھا اکلوتا بیٹا. 4 دن کے بعد جب میں گیا تو دیکھا اسٹیشن پر اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں گیا، میں نے جا کے ملاقات کی، میں نے کہا آپ کا بچہ؟ کیا بولنا، وہ تو آپ نے تعویذ دی، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد مل گیا. تو میں نے کہا کمینہ آدھے گھنٹے کے بعد مل گیا اور میں 4 دن سے رو رہا ہوں، اس کا کیا ہے؟ یعنی سکھ آوے تو مولانا کو جا کے مٹھائی دینا پڑے تو کون مگز ماری کرے؟ دکھ آیا تو مولانا کے پاس ہے. صحیح حافظ عبد الغنی، یہ موبائل ہے نا دکھی. تو میں اپنی کلاس میں بیٹھا ہوں، ایک جوان 35 سال کا ٹی شرٹ جینس پہن کے رو رہا ہے. تو میں نے یوں کتاب سے یوں چہرہ اٹھایا، میں نے دیکھا وہ رو رہا. میں سمجھ گیا تعویذ لینے آیا. تو میں نے اس کو کہا بھائی ابھی مت آ تعویذ لینے، اتوار کے دن آنا. تو وہاں سے دور سے کیا کہتے ہیں، مولانا روتے روتے تعویذ نہیں لینا، فتوا پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی مسئلہ پوچھنا تو ہمارے ترکیسر میں اوپر کی جو کلاس ہے نا وہ مفتی صاحب کی. میں نے کہا دیکھ مفتی صاحب کی کلاس اوپر ہے لیکن چھٹی ہو گئی، چلے گئے ہوں گے، دوپہر میں آ جانا، فتوا وہاں پوچھنے کا، فتوا یہاں نہیں پوچھنے کا. تو کہتا ہے نہیں، گھر والوں نے کہا قاری صاحب کو پوچھنا، وہ کیسے سنتے ہیں. تو کہا سب سے بڑا مفتی ہوگا، چلو اس کے پاس. تو میں نے کہا چل آج بتا تو صحیح کیا فتوا ہے. جب وہ قریب آیا نا رونے لگا. میں نے کہا دیکھ جواب آئے گا تو دوں گا، نہیں تو نہیں آئے گا تو نہیں بول لوں گا. تو مجھے کہتا ہے مولانا ارے رو گئی اتنا. میں نے کہا تو رونا تو بنتا، میرے کو بھی بھوک لگی ہے، کیا ہوا کیا؟ وہ تو روتے روتے کیا ہوا مولانا میں بہت برباد ہو گیا. ارے ہوا کیا؟ میری بیوی نے میرے کو 3 طلاق دے دی. اور اتنا بول کے جو رویا 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 مجھے ہنسی آ گئی. تو میں نے بھی جان بوجھ کر کہا کتنی دی؟ کہا مولانا معاملہ ختم ہو گیا، 3 دیے. میں نے کہا جا اس کو جا کے بول 300 دے. تو یوں میرا منہ دیکھتا ہے مولانا مزاق کرتے ہو تم، 3 طلاق میرے کو دے دی، تم 300 بولتے ہو. میں نے کہا جا کے بول 3 کروڑ دے دو. کہتا کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا میں صحیح بات کرتا ہوں. عورت ہزاروں لاکھوں طلاق دے رہے، طلاق نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے کہا طلاق دینا مردوں کا کام ہے، عزت میں بیٹھنا عورتوں کا کام ہے. ہمارے میں نے کہا وہ جتنی تو کہتے ہیں مولانا تم سچ بولتے ہو. تو گجراتی بات سے میں ہاتھ چھو کے ہو، یعنی تم سچ بولتے ہو طلاق نہیں. میں نے کہا نہیں ہوئی. تو مجھے کہا پھر لکھے دے دو نا. میں نے کہا کاغذ لائیے تو چھوٹا مفتی بھی کام کرے گا. فٹافٹ میں نے لکھا، وہ لکھا تو اس نے پڑھا، اتنا خوش ہو گیا. مولانا قرآن میں بھی لکھا ہے. میں نے کہا قرآن میں بھی لکھا، حدیث میں بھی لکھا، جا طلاق نہیں ہوئی. وہ اتنا آنسو کو یوں صاف کیا، یوں اٹھا جانے لگا. اب میرے کو مستی سوجی. جب وہ دروازے تک پہنچا میں نے کہا ادھر آیا دوڑتا. میں نے کہا گھر جا کے سیدھا بیٹھ جانا، عزت میں مت بیٹھ جانا. بھائی اچھا ہے کہ طلاق کا معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ بولو نا کس کے ہاتھ میں؟ عورتوں کے ہاتھ میں. ورنہ نیلم سوسائٹی میں گلی گلی ملتے ہیں، وہ ادھر کونے میں بیٹھا ہے، وہ ادھر کونے میں بیٹھا ہے، اور 2-4 دن کے بعد مولوی صاحب بھی بیچ میں بیٹھا ہے. اور ایک دوسرے جو بات کرتے تو عجیب بات کرتے، کیا ہوا؟ تو کہا میں بھی نکلا. اگر آپ کے موڈ صاف پاک ہو گئے نا بالکل، تو میں ایک بات کروں بھائی، میں کس کا فتویٰ دے رہا ہوں؟ شیخ عبد القادر. تو کتنے فتوے؟ بس 3 فتوے پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، فتوے کا انکار مت کرنا. یہ مت کہنا میں یہ فتویٰ نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو زبان عبد القادر کی ہے، کلام محمد کا ہے. بولو نا زبان عبد القادر کی، کلام. پیرانے پیر نے قرآن پاک پڑھا، بولو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ساری حدیث سے پڑھی، تجوید کے امام بنے، تفسیر کے امام بنے، حدیث کے امام بنے، تصوف کے امام بنے، سلوک و طریق و معرفت کے امام بنے. اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرمائی کہ غوث کے مقام تک پہنچایا. وہ پیرانے پیر 3 فتوے بتا رہے. میرے دوستو مانو اور عمل کرو. سب سے پہلا فتویٰ، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لوگوں سنو. اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا، سنو بچوں، اور سب کو یہ بات پہنچا دو، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا. بولو بولو، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو. پیرانے پیر فرماتے اگر میں زندہ ہوں اور مجھے پتا چلے اور وہ مرے
تو میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. اور کیوں نہیں پڑھاؤں گا؟ اللہ کی لعنت اس کے جنازے پر اترتی کوئی چھیٹا ہم پر نہ آ جائے. سمجھ گئے بھائی؟ پہلا فتویٰ سمجھ گئے آپ لوگ؟ جو ایک فرض نماز کو چھوڑے گا اس کے اوپر پیران پیر فرماتے ہیں میں جنازے کی نماز. یہ تو پہلا فتویٰ. دوسرا فتویٰ سنو. من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. پیران پیر عالم ربانی فرماتے جس نے جان بوجھ کر سنو جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، پیران پیر فرماتے وہ مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت مت دو. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس سے مسلمان کے قبرستان میں نہیں، اس کو کسی گندے نالے میں کپڑا لپیٹ کر پھینک دو. اور تیسرا فتویٰ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. جو انہوں نے لکھا وہی میں ڈائریکٹ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، فرض نماز کو چھوڑا، بغیر وجہ کے چھوڑا، پیران پیر فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں ہے. 3 فتوے ان کے ہیں میرے پیارے دوستو. آپ غوث پاک کی سیرت سننے آئے تھے نا، یہ پوری سیرت کا خلاصہ ہے کہ جو نماز چھوڑے پیران پیر فرماتے میرا جی چاہتا اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤ. جو نماز چھوڑے اس سے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دوں. جو نماز چھوڑے اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. اگر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہو اگر آپ کو غوث پاک سے محبت ہے اور غوث پاک کی سیرت سے محبت ہے تو آج ان کی یہ بات پر ہم سب سوچیں اور سمجھے کہ آج ہم نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی. کتنے سارے یہاں بیٹھے بیان سننے کے لیے آ گئے میرے دوستوں، فجر کی نماز نہیں پڑھی اور کہتا ہوگا مولانا آج کی بات کرتا مہینہ ہو گیا میں نے فجر نہیں پڑھا. اس لیے میرے دوستوں صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آ جائے، اس سے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. آ جاؤ ہم سب مل کے توبہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے یہ اون میں ایسا ماحول بناؤ میرے پیاروں، ادھر ادھر کی سب باتیں چھوڑو، ایسا ماحول بناؤ، شروع اس سے کرو کہ ہم کو چین سکون نہ آئے جب تک ہماری زندگی میں نماز نہ آئے. کریں گے انشاءاللہ سب لوگ ایک ارادہ، پکا ارادہ، ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور کہو انشاءاللہ. پورا مجمع کہے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا. میں ارادہ پکا ہے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کے حالے کو قبول فرمائے، سب کے بیٹھنے کو